معزز و مکرم علماء کرام، مربیان کرام اور پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسہ مریم للبنات کے انجمن کا پروگرام اختتام تک پہنچایا، اور آج بہت ہی شاندار جاندار سالانہ اختتامی جلسہ ہوا۔ ہماری بچیاں بہت ہی بہترین مکالمے پیش کیے، بہترین تقریریں کی، نعت اور تلاوت سے سامعین کو محظوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے، اور ان بچیوں کے ذریعہ پورے انچل میں، پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ ہدایت اور دین کی ہواؤں کو عام کرے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت بڑا احسان اور کرم کیا کہ آپ کو صحیح دین سیکھنے کے لیے یا تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہونے کا موقع دیا، یا آپ کی بیٹی بہن کو اللہ نے مدرسہ مریم للبنات میں داخلہ کا اور پڑھنے کا موقع دیا۔ ابھی جس طرح کہ حضرت مولانا پرویز عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا مقام رکھا ہے جس طرح مردوں کے لیے رکھا ہے۔ کسی چیز میں عورت کہیں پیچھے نہیں ہے۔ چنانچہ شروع سے اگر آپ دیکھیں گے تو مردوں کے آگے بڑھنے میں ماؤں کی اور عورتوں کے کردار کا بڑا دخل رہتا ہے۔ چنانچہ کعبہ کی تعمیر میں، مکہ کو آباد کرنے میں، ان تمام چیزوں میں ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی کتنی بڑی قربانی رہی۔ ہماری بچیاں یقیناً وہ واقعات سنتے اور پڑھتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر اسلام کی ابتدا کو ہم دیکھیں تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام لے کر اٹھے تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو حوصلہ دینے والی، تسلی دینے والی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ملے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی جی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت ہے ماں خدیجہ۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہما تو بعد میں ایمان قبول کی۔ آپ غار حرا سے اتر کر سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر میں گئے، سب سے پہلے ان کو آپ نے واقعہ اور نبوت ملنے کا پورا قصہ سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے میں گھبرا رہے تھے کہ کیا ہوگا، کہیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ادا نہ ہو سکی۔ تو اس پر حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دی۔ قرآن کا نزول ہوا، سب سے پہلے مکمل قرآن کو حفظ کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اگر ہم بزرگوں کو دیکھیں، محدثین میں سب سے بڑے محدث امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اتنے عظیم الشان محدث بننے میں ان کی ماں کا پورا حصہ رہا۔ وہ تو بچپنا میں نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، ماں کی گڑ گڑا کر دعاؤں نے ان کو بینائی اللہ نے لوٹا دی، اور آگے بڑی ترقیات ہوئیں۔ اگر ہم بزرگوں کو دیکھیں، ہمارے سلسلے چشتیہ کے سرخیل حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے ان کی ماں کی محنت، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے ان کے ماں کی پوری تربیت۔ لہذا اگر ہماری مائیں خدیجہ، عائشہ اور ام سلیم، ام سلمہ جیسی ہوں گی تو اس
جو ہے امت کو اچھے اچھے افراد ملیں گے، بڑے بڑے مبلغین ملیں گے، بڑے بڑے مجاہدین ملیں گے، بڑے بڑے محدثین ملیں گے، بڑے بڑے علماء ملیں گے۔ اور اگر ہماری مائیں ایسی بہترین اولاد پیدا کرنے سے بانجھ ہو گئی تو مرد چاہے جتنی بھی جو ہے کوشش کر لے، اس طرح کے عالی شان انقلاب پیدا کرنے والے افراد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم دین کا خود علم سیکھیں، اور ہمارے فیکٹری میں، ہمارے گود میں جو اولاد تیار ہوتی ہیں، ان اولاد کو ہم معین الدین چشتی، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ابو الکلام آزاد، حسین احمد مدنی، حضرت نانوتوی، اس طرح کی شخصیات بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی زبان کو سنبھالیں، اپنے کردار کو جو ہے شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں معراج ہوئی۔ آپ جسمانی طور پر بھی اللہ سے ملنے گئے تھے، اور خواب میں تقریباً 5-6 مرتبہ آپ کو معراج ہوئی۔ آسمان کا آپ نے سیر کیا، جنت جہنم کا آپ نے سیر کیا، تو آپ جو ہے فرمانے لگے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابیات تھیں سامنے، وہ معلوم کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ آپ کو جہنم میں عورتیں زیادہ دکھائی دیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کمی عورتوں کے اندر خصوصی طور پر ہوتی ہے۔ تکثرن اللعنہ، وہ لعن طعن بہت کرتی ہے، زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتی ہے، جو ہے بد دعا دینا، اپنی اولاد کو مردار کہہ دینا، بے بد نصیب کہہ دینا، غیبت کرنا، زبان کو ہمیشہ جو ہے غلط استعمال کرنا، یہ ایک کمزوری عورت کے اندر ہے کہ مردوں کے مقابل میں عورتیں زبان کو زیادہ غلط استعمال کرتی ہیں، لعن طعن بھی کرتی ہیں، غلط باتیں بولتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، ساس بہو کی شکایت کرتی ہے، بہو ساس کی شکایت کرتی ہے، ننند بھاؤج کی شکایت کرتی ہے، اور بھابھی ننند کی شکایت کرتی ہے۔ ایک کمی، کمزوری عورت کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور دوسری بڑی کمزوری ہے تکفرن العشیر، کہ عورتوں کے اندر ناشکری کی صفت زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، یعنی ان کے دل میں شکر کا مادہ کم ہے، ناشکری کا جذبہ ان کا زیادہ ہے۔ ایک ساس کو اگر ان کی بہو سے زندگی بھر آرام ملے، جو ہے مثلاً وہ 1 سال سے صبح سویرے اٹھ کر ساس کو چائے پلاتی ہے، گرم پانی کر کے دیتی ہے، ایک دن بہو سے غلطی ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، صبح سویرے چائے نہیں پلائی، تو اب ساس جو ہے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو، عورتوں کو کہہ دیتی ہے کہ میری بہو تو بہت خراب ہے، چائے تک نہیں پلاتی ہے۔ اب دوسرے دن وہ چائے لے جاتی ہے تو اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہاتھ سے 10 مرتبہ وقت پر چائے ملی ہے، اگر 1 مرتبہ کچھ تاخیر ہو گئی تو ہم ان کے 10 مرتبہ کی خدمت کو نہ بھلائیں۔ یہ بات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے زندگی بھر کے احسانات کو بھلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مرتبہ شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرتا ہے، ایک دن تھوڑی کچھ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا کچھ اختلاف اور جھگڑا ہو گیا تو بہت آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ اس گھر میں تو مجھے آج تک کبھی آرام ملا ہی نہیں، اس گھر میں تو چین سکون مجھے ملا ہی نہیں، یہ گھر تو میرے لیے جہنم ہے۔ یہ بات عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہوں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ نے ہم کو جو مرض تشخیص کر کے بتایا ہے،
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بیماری ہمارے اندر یقیناً ہے. ہمارے لیے اس میں کمال ہے کہ ہم اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، کبھی اپنی اولاد کو کوئی بد دعا یا کلمہ نہ کہیں. فضائل اعمال میں ہے کہ کبھی کبھی مائیں اولاد کو بد دعا دے دیتی ہے کسی بات پر غصہ ہو کر کہ تم مر جاؤ، تم پر لعنت ہو، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہے. بعد میں بیٹا مر جاتا ہے تو ماں چلاتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ فلاں سال جو میں بد دعا دی تھی، اسی بد دعا کی وجہ سے وہ بد دعا قبول ہو گئی تھی. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج یہ مصیبت آئی. وہ بھول جاتی ہے بد دعا کر کے، مگر اللہ تو بھولتے نہیں. کبھی اللہ کا دروازہ ایسا کھلا رہتا ہے، جو دعا دو وہ قبول ہو جائے، جو بد دعا کرے وہ قبول ہو جائے. چنانچہ حرم کے بہت بڑے امام شیخ سدیس دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور واٹس ایپ وغیرہ میں بہت دنوں تک گردش کیا کہ ان کی ماں ایک مرتبہ غصہ ہو کر ان کو بد دعا دی تھی کہ اللہ تم کو حرم کا امام بنا دے. بد دعا بھی دی تھی تو ایسی، یعنی یہ خالص دعا تھی. غصے میں ان کے ماں کے اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو امام حرم بنا دیا. لہذا ہم اپنی زبان کو صحیح کنٹرول میں رکھیں. کوئی بات بولیں تو یہ سوچ کر بولیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں دروازہ کھلا ہوا ہو اور یہ قبول نہ ہو جائے. ایک دن میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. ہماری چھوٹی بچی موبائل پہ بات کر رہی تھی اور اس سے بڑی والی کہہ دی کہ بات کرو نہیں تو ابو آئیں گے ہی نہیں. یہ جملہ میرے کان میں پڑا تو میں سفر میں تھا. میں سوچا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی حادثہ ہو جائے. ایک معصوم بچی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ابو آئیں گے نہیں، حالانکہ وہ مذاق میں کہی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے اور کہیں گھر ہی نہ پہنچ پاؤں. کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زبانیں کنٹرول میں رہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے مزاج میں شکر ہو. جہاں اللہ رکھے، جس حالت میں رکھے، جس گھر میں ہماری شادی ہو، جس گھر میں ہماری بیاہ ہو، ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور یہ سوچیں کہ اس سے بھی بری حالت ہو سکتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں کچھ ناشکری کا لفظ نکل گیا کہ اے اللہ، ہر وقت تیرے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو نے اپنے دشمنوں کو اتنا مال دولت دے دیا اور غزالی کو تو نے چپل تک نہیں دیا. میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، مجھے چپل خریدنے کی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. باہر نکلے تو دیکھے کہ ایک آدمی ہے جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، وہ کمر کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. فوراً دل میں آیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، غزالی شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس پاؤں تو ہے، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں، آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس حالت میں بھی آپ کو اللہ نے رکھا ہے، اس حالت سے بھی بری حالت کسی کی ہوگی. اسی لیے وہ حالت بھی شکر کی حالت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزاری کی صحیح توفیق دے، شکر گزار بندہ بنائے، اور ہماری زبانوں کو اللہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. ہماری زبان سے کبھی لعن طعن بد دعا یا کلمہ نہ نکلے، اور ہم کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے کوئی کسی کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ سائے دار درخت کے نیچے ناپاکی اور غلاظت مت ڈالو یا پاخانہ مت کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی سائے میں بیٹھنے کے لیے آئے گا، وہ دیکھے گا یہاں پر گندگی ہے، ان کی زبان سے بد دعا نکل جائے گی، اور کہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہو اور وہ بد دعا تم کو قبول ہو جائے تمہارے حق میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر گھر میں ایک جگہ ماچس رکھنے کی، پہلے زمانے میں دیا سلائی کی بہت ضرورت رہتی تھی، تو سلائی اور ماچس رکھنے کی ایک جگہ ہے، تو اگر اس جگہ سے ہٹا کر تم دوسری جگہ رکھ دیے تو یہ بھی ایذائے مسلم ہے. یہ گھر والوں کو تکلیف دینا ہے. رات میں اٹھ کر جو دیا سلائی کی جگہ ہے، آدمی تو وہیں تلاش کرے گا اندھیرے میں کہ یہاں ماچس ہے کہ نہیں.
اور تم نے ماچس اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا، تو اب گھر کے افراد کو یہ تکلیف دینا ہوا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سلیقہ پیدا کریں، ہر چیز کو صحیح جگہ میں رکھنے والے بنیں۔ ہمارے گھر میں کوئی آئے تو لگے کہ نہیں یہ مہذب گھر ہے، یہاں ہر سامان سلیقے اور طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔